پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادہ، شہزادی اور آسیب کی وادی۔ پیارے بچوں، شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کیسے کس وادی میں پروان چڑھی، اس کی کہانی بہت عجیب الغریب قسم کی ہے۔ پیارے بچوں، ایک وادی جس کا نام تاشتان تھا، اس کی لوگ سیر کرنے کے لیے بہت جگہوں سے آتے تھے۔ شہزادے، شہزادیاں، بادشاہ، ملکائیں، ہر طرح کا امیر لوگ وہاں تشریف لاتے تھے۔ ایک دن ایک شہزادی وہاں سیر کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اتنی خوبصورت وادی، وہ اس میں آگے چلتی چلی گئی۔ تاشتان وادی کی رنگینیوں کو دیکھتے دیکھتے شہزادی اس کے اندر اتنی گم ہو گئی کہ اسے اپنا راستہ بھول گیا۔ وہ واپسی کا راستہ بھول گئی اور ایک مدت اس وادی میں پھنس گئی۔ وادی ایک آسیب زدہ وادی تھی، وہ کوئی عام وادی نہ تھی۔ شہزادی کو مدتیں گزر گئی کہ اسے اپنا واپسی کا راستہ نہ ملا، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہزادی وہاں رہ رہی تھی کہ ایک شہزادہ وہاں سیر کے لیے آیا۔ وہ بھی شہزادی کی طرح اندر ہی اندر سیر کرتا گیا تو وہ بھی اسی کے اندر پھنس گیا اور ان دونوں کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ راستہ بھول گئے تھے، بلکہ اصل میں یہ وادی جنوں کی وادی تھی اور جنوں نے انہیں اس وادی میں قید کر لیا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی ہر دن اپنا واپسی کا راستہ تلاش کرتے، مگر انہیں اپنی واپسی کا راستہ نہ ملتا۔ مایوسی کے عالم میں وہ سو جاتے اور پھر اگلے دن اپنی واپسی کا راستہ ڈھونڈتے۔ ایسے انہیں کئی سال بیت گئے۔ وہ دونوں وہاں رہتے رہتے تنگ آ گئے، ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی، محبت ہو گئی، کھا پی بھی لیتے کیونکہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء اور ہر چیز دستیاب تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت جنت نما تاشتان وادی تھی۔ ایک دن شہزادی اپنا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت آگے نکل گئی کہ اس کی وہاں ہیرے پر کی طرح چمکتی ہوئی ایک چیز پر پڑی۔ وہ جا کر اسے ہاتھ لگایا تو اٹھانے کی کوشش کی تو کیا دیکھتی ہے، وہ فوراً ایک شیر کی شکل اختیار کر گئی۔ شہزادی ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی اور جا کر شہزادی کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادہ بڑا حیران ہوا۔ شہزادی اور شہزادے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جنوں کی وادی ہے۔ وہ بہت ڈرنے لگے۔ پھر ایک دن کافی دن گزرے تو وہ بھول گئے اس بات کو۔ شہزادہ ایک دن گیا تو وہاں اس نے کیا دیکھا کہ موتیوں اور ہیرے سے چمکتا ہوا ایک ہار کھونٹی پر لٹکا ہوا تھا۔ شہزادہ اس کے پاس گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ ہار شہزادی کو گفٹ کر دوں۔ اس نے جیسے ہی ہار کو ہاتھ لگایا، ہار سانپ کی شکل اختیار کر گیا اور پھن پھیلائے بیٹھ گیا۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا اور تمام ماجرا جا کر شہزادی کو بتایا۔ وہ دونوں الگ الگ اپنے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے تھے کہ اگر ہمیں جیسے ہی راستہ ملے گا تو ہم اپنے دوسرے ساتھی کو بھی لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن شہزادی راستہ تلاش کر رہی تھی اور آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی تو اس کی نظر ایک پتلی گلی میں پڑی جو پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی۔ شہزادی اس گلی میں گھس گئی۔ گلی میں کیا گھسی، وہ گلی اسے اس باہر کے راستے کی طرف لے گئی۔ وہ باہر کی طرف نکل گئی شہزادی، اور اس طرح شہزادہ اس کے انتظار میں کھڑا۔ 3 دن گزر گئے، شہزادی نہ ملی تو شہزادہ پریشان ہو گیا۔ شہزادے کو پتہ چل گیا کہ شہزادی یا تو اس گھر میں ہی غائب ہو گئی یا پھر وہ اسے راستہ مل گیا اور وہ چلی گئی۔ شہزادی نے واپس جانے کی بہت کوشش کی کہ میں شہزادی کو بھی ساتھ لے کر چلوں گی، مگر شہزادی کو وہ راستہ نہ ملا جہاں وہ وادی کی جانب جاتا تھا۔
اب شہزادی تو باہر اپنے گھر چلی گئی، مگر ہر دن وہ آ کر تاشتان وادی کے باہر بیٹھ جاتی، کیونکہ اب اسے شہزادے سے پیار ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح شہزادہ وادی سے باہر آئے اور وہ اس سے شادی کر لے۔ کئی دن وہ باہر بیٹھتی رہی، آخر ایک دن شہزادہ بھی اسی طرح کسی مختلف راستے سے باہر نکل آیا۔ جنہوں نے ان دونوں کو راستہ دکھا دیا اور یہ اپنے گھر سے اس وادی سے باہر نکل آئے اور اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تاشتان وادی کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوبارہ انہوں نے وہاں جانے کی کبھی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ بہت تنگ آ چکے تھے اپنی اس فرسودہ زندگی سے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ کسی جگہ کی سیر کرنے نہیں جائیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔